السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ دجال خود کو مشرق سے ظاہر کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کے پیروکار ہوں گے۔ ان میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی۔ وہ 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، سوائے طیبہ اور مکہ کے یہ ہر جگہ جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ ایک شخص کو 2 ٹکڑوں میں بدل دے گا اور دوبارہ ان 2 ٹکڑوں کو جوڑ دے گا اور انسان زندہ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں، میری پیروی کرو۔ کمزور ایمان والے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال جس جگہ چاہے گا وہ بارش برسائے گا۔ وہ علاقے جو صحرا کی مانند ہوں گے ان کو سرسبز کر دے گا۔ فاصلہ طے کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس کا اگر ایک قدم اس شہر میں ہوگا تو دوسرا قدم دوسرے شہر میں ہوگا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ اس کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر کفر لکھا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور وہ کب آئے گا؟ اس کے بارے میں امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے بیان فرمایا۔ حضرت تمیم داری پہلے نصرانی تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں قبیلہ لحم اور قبیلہ خزام کے 30 لوگوں کے ساتھ مشرق کی جانب بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا کہ راستے میں طغیانی آ گئی اور ہمارا جہاز راستہ بھٹک گیا۔ ہم پانی کی موجوں کے ساتھ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ 30 روز کی مسافت کے بعد ہمارا جہاز ایک جزیرے کے قریب پہنچا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے جہاز میں سے کچھ چھوٹی کشتیاں نکالیں جن کی مدد سے ہم اس جزیرے پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا کہ جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ بال اس قدر زیادہ تھے کہ ہمیں یہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اس جانور کا سر کس طرف ہے اور اس کے پاؤں کس طرف ہیں۔ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنے میں وہ جانور خود ہی بولا اور کہتا ہے کہ مجھے جساسہ کہتے ہیں، یعنی دجال کا جاسوس، اور اس نے سامنے گرجا گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم سب لوگ اس گرجا گھر میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر قوت اور جسامت والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری چھوڑو، پہلے تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اس نے پوچھا کہ مجھے نہل بسان کے بارے میں بتاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ارض فلسطین میں ایک کھجوروں کا باغ ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو اس پر ہم نے جواب دیا کہ ہاں، لوگوں کو وہ اپنے پھل سے مستفید کر رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اور پوچھا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ وہ سمندر خشک نہیں ہوا، وہ رواں دواں ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ جلد وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے تیسرا سوال کیا کہ مجھے چشمہ زہر کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ابھی بھی لوگ اس چشمے سے پانی پی رہے ہیں اور اپنی کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں؟ تو اس پر ہم نے کہا کہ اس کا پانی بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ نبوت کے نظام کیسے چلا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ابھی نصرانی تھے لیکن علم سارا رکھتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے لوگ ان پر ایمان لائے ہیں؟ تو اس پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں پر بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔
इस पर उसने कहा कि इनके लिए यही बेहतर था। फिर उसने कहा कि मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ, मैं मसीह हूँ। यानी वो खुद को दज्जाल नहीं बताएगा, दज्जाल धोखेबाज को कहते हैं। वो कहता है कि मैं मसीह हूँ और अनकरीब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा और पूरी दुनिया की सैर करूँगा सवाए मक्का और मदीना के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुनाते हुए खड़े हो गए और अपना आसा मिंबर पर मारकर 3 दफ़ा कहा, हाजा तैबा, हाजा तैबा, यानी तैबा तैबा है। इसकी ये खासियत है कि दज्जाल भी यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। सऊदी अरब में आहद पहाड़ के नज़दीक एक मुकाम है, वहाँ दज्जाल खड़ा होकर आवाज़ देगा, यानी जो मुनाफिकीन होंगे वो मक्का और मदीना की हदूद से खुद ब खुद निकलकर उसके साथ मिल जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल किस तरफ से आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बहिरा शाम और बहिरा यमन की तरफ से आएगा। फिर कहा नहीं, वो मशरक की तरफ से आएगा, यानी इसके बारे में सही नहीं बताया और राज रखा। आपने कहा कि दज्जाल जब आएगा हर तरफ खुश्क साली होगी और फितना फसाद का दौर होगा। अल्लाह ताला की ज़ात हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।